ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے آگ کا دریا پارٹ 13۔ اس شاعری اور موسیقی کے پس منظر میں بہت عظیم رنگوں اور آوازوں کی دنیا پھیلی ہے۔ آسمان سے الوحی پانی برستا ہے اور الوحی شفاف ندیوں میں بدل جاتا ہے۔ آسمان کی روشنی کا سمندر اوشا کے اجالے کے ساتھ ساتھ صبح کے راگوں میں گھل مل جاتا ہے اور اس مقدس کوہرے پر سنہری دیوی سرسوتی تیرتی ہے۔ سرسوتی جو کہ تخلیق کرنے والی ماں کا تصور ہے، جو راگنی ہے، جو علم ہے، جو زندگی کا مقصد ہے۔ علم سے آزادی ملتی ہے۔ علم سارے وجود کی بنیاد ہے، گیان میں نجات ہے۔ سوچتے سوچتے گوتم وقت کے اس نقطے پر لوٹ آیا جہاں وہ اس سمے موجود تھا۔ قید اس لیے ہوتی ہے، اس نے گھاس پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کہ خودی اپنے آپ کو اپنے ذہن سے مماثل کر لیتی ہے اور لہٰذا اس دکھ اور گناہ اور ذہنی اور اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور پرکرتی کا تجربہ کسی کو تو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ خالص روح کرتی ہے۔ یہ تجربہ میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ تجربہ کرتے کرتے میں کدھر نکل جاؤں گا، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ سوال حقیقت پسندی یا تصوریت کا نہیں، صحیح عمل اصل چیز ہے۔ وہ گھاس کی پتیوں کو توڑ توڑ کر اکٹھا کرتا رہا اور پھر زمین پر پتھر کے سہارے نیم دراز ہو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور درختوں کے جھرمٹ میں کسی یوگی کی جھونپڑی کے سامنے آگ چل رہی تھی۔ اس نیم تاریکی میں اس کی روشنی آنکھوں کو بہت اچھی معلوم ہوئی۔ پتہ نہیں بیچارہ اس وحشت اور ویرانے میں وہاں بیٹھا کیا سوچتا ہوگا۔ گوتم کو ایک لمحے کے لیے بڑا اچنبھا ہوا۔ وہ ان شولوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ وقت سنسناتا ہوا اس کے چاروں اور ڈول رہا تھا۔ ذہن کی جوت کے آگے اب قربانیوں کی آگ مدھم پڑ چکی تھی۔ انسانی دماغ دیومالا کی تخلیقی مدتیں ہوئیں کر کے ختم کر چکا تھا۔ خیال کے صنم خانے آباد ہو کر نئے پرانے بھی ہو گئے۔ دماغ اب دقیق مسئلوں کا حل تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ مذہب اب محض کمتر درجے کا علم سمجھا جاتا تھا۔ اصل چیز فلسفہ تھا اور ماں بعد طبیعت۔ سارے ملک میں خیالات کی فرما روائی تھی اور آزادی، افکار اور مذہبی رواداری۔ ایک ہی کنبے کے کئی افراد برہما کے مختلف مظاہر کی کوشش کرتے اور متضاد نظریوں پر یقین رکھتے۔ مادہ پرست، شیویت کے قائل، ملحد بے خوفی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے، کیونکہ یہ سچائی کی تلاش ان سب کا مشترکہ مقصد تھا۔ ہر فلسفی اپنی اپنی جگہ سے جو اس نے اپنے لیے منتخب کی تھی ذرہ برابر سرکنے کو تیار نہ تھا، مگر ان سب نے علم معقولات کو سب سے زیادہ فوقیت دی تھی۔ حسی ادراک، استنباط اور لفظ کی شہادت اور سند پر اس کی جستجو کی بنیاد تھی۔ ملحد حکیم کپل کئی 100 سال قبل گزرا تھا۔ چونکہ ادراک، استنباط اور لفظ کی شہادت میں سے کوئی چیز بھی خدا کے وجود کا ثبوت بہم نہ پہنچا سکتی تھی، لہذا کپل نے بڑی دلیری سے ایشور کی بجائے انیشور پر زیادہ توجہ دی تھی۔ منطقی کی حیثیت سے وہ خدا سے منکر کی بجائے محض اسی بات پر مطمئن رہا کہ شہادت کے عام ذرائع سے خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ گو اس قدر روادار تھا کہ عوام کے دیوتاؤں شیو اور وشنو تک گوارا کر لیتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہی ہوں، لیکن اس کے نزدیک یہ محض تخلیق شدہ دنیاوی خدا تھے۔ اس کے خیال میں ایشور تک کا وجود مظاہری تھا۔ ساتھ ہی وہ کہتا تھا کہ کوئی چیز زمان و مکان میں مقید ایسی نہیں جو بالآخر حقیقت اور ابدیت پر مبنی نہ ہو۔ کپل ناستک یا معدومیت پرست نہ تھا، سیدھا سادہ ملحد تھا۔ برہما کی بجائے اس نے پرکرتی کو وجود کائنات ثابت کیا۔ پرکرتی یا فطرت جو کارن کاریہ نظریے کی بنیاد تھی، اس پر جو کارن کاریہ نظریے کی بنیاد پر تھی۔ پرکرتی اولین کارن ہے۔ ذہن خودی، خواص خمسہ اور عناصر اربع اس کی ترکیب
اور سارا ارتقاء اس میں مشتمل ہے، اور پرش جو کہ خالص روح ہے، جو کسی نہ کسی کا کارن ہے، جو نہ کسی کا کارن ہے اور نہ کاریہ اور پرکرتی الگ کھڑا ہے۔ پرش ابدی شخصی شاہد ہے اور اس کے اوپر پرکرتی کے ملاپ سے دنیا ظہور میں آتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسری کوئی طاقت نہیں ہے، اور دونوں کی علیحدگی سے قطعی کامل مسرت اور مطلقیت پیدا ہوتی ہے۔ کپل کا کہنا تھا کہ ارتقاء محض اتفاق نہیں ہوا، موجودہ کائنات کے پس منظر میں کوئی اور حقیقت رہی ہوگی، کاریہ کارن میں پہلے سے موجود رہتا ہے۔ ویدانت والے موحد خدا پرست جو کہ ایک برہما کو قادر مطلق جانتے تھے، کاریہ کرن بھید کے مسئلے پر متفق نہیں تھے۔ ان کے نزدیک کاریہ اور کارن ایک ہی تھے، کیونکہ ہر شے برہما تھی۔ بدھ تو وہ ہے، جیواتما بندہ دراصل وہ ہے، تو ہی خدا ہے، لیکن ہر شے برہما ہے، تو یہ دوئی کاہے کے لیے؟ کپل کے ملحد ساتھیوں نے پوچھا۔ یہ دوئی دراصل مایا کا فریب ہے، مایا پرکرتی کا، انہوں نے جواب دیا۔ مادہ پرست کپل کی فطرت کو ویدانت والوں نے برہما کا سایہ قرار دیا۔ انہوں نے ادراک پر الہام کو ترجیح دی۔ ادراک اور استنباط محض عالم موجودات کے لیے ہی سند سمجھے جاتے تھے۔ اگر برہما ایک ہے تو دنیا میں کثرت کیوں ہے؟ تجربے متنوع کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن برہما کی ذات کا ایک پہلو نام روپ بھی ہے۔ اس کی مایا، شکتی اور پراکرتی دنیا کی تخلیق کرتی ہے، لیکن اصل ذات خداوندی نام، روپ اور مایا سے بلندتر ہے اور بے نیاز ہے۔ گنی جن کے لیے ساری دنیا سراب کی مانند ہے۔ اصل برہما غیر مشروط اور قطعی ہے۔ ہماری ادویہ کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن میں آ کر مشروط، عملی، خالق اور شخصی بن جاتا ہے۔ دنیا کی تخلیق بھی اودیا اور اصلی اودیا کی وجہ سے ہمارے ادراک سے باہر ہے یا شکتی کے ذریعے ہوئی، اور اس کی وجہ سے برہما کا درجہ کم ہو گیا، بڑھا نہیں۔ برہما صفات سے متاثر نہیں۔ جس طرح ہماری اپنی مشروطیت ہماری اصلی روح کو متاثر نہیں کرتی، اسی طرح ہماری مشروط آتما اس برہما کو تخلیق کرتی ہے۔ مایا کی دوسرات میں نرگن برہما سگن بن جاتا ہے۔ نہ برہما کے لیے ہم محض یہی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے۔ ویدانت میں لکھا تھا، وہ ست بھی ہے اور راس بھی، وجود بھی ہے اور عدم وجود بھی، عظیم ترین وجود اور عدم وجود، کیونکہ جن چیزوں کو دنیا وجود سمجھتی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ برہما شخصی ہے، اس کی خارجی صفات نہیں۔ اگر وہ جانتا ہے تو محض خود کو جان سکتا ہے، جس طرح سورج اپنے آپ کو روشن کرتا ہے۔ ہمارا برہما کے متعلق علم محض برہما کا احساس ہو سکتا ہے، جو کہ خود ہمارا اپنا احساس ہے۔ مکتی سے ایشور، مظہر خدا اپنے آپ سے غائب ہو سکتا ہے۔ یہ حکمہ بجائے خود بدعتی تھے، کیونکہ فلسفی تھے۔ ویدانت والوں نے اسی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے خود ویدوں کو منتخب کیا اور الہام سمجھ کر ان کے آگے جھکے۔ گو سند کو بڑی آسانی سے منظور یا نامنظور کیا جا سکتا تھا۔ خود کو کپل کا ایسا منطقی بھی ویدوں کو کہیں سے اس شرط کے ساتھ مان لیتا تھا کہ وید بھی غلط کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ ابدیت پرست کہتے تھے کہ روح اور دنیا دونوں ابدی ہیں، محض زندگیوں کا تسلسل قائم ہے اور ابدالآباد تک رہے گا۔ چندو کے نزدیک آتما اور دنیا ایک حد تک ابدی تھی اور ایک حد تک نہیں۔ ان طاقتوں کے نزدیک دنیا یا محدود تھی یا غیر محدود۔ سیاہ وادیوں کا خیال تھا کہ ہر چیز ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ خود کسی بارے میں قطعی رائے نہیں دیتے تھے۔ دوسری دنیا ہے یا نہیں، حادثہ ہے یا نہیں، جزا و سزا ہے یا نہیں، حیات بعد الممات ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا اور آتما محض حادثے کے طور پر ظہور میں آئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خود یاد تھا کہ کچھ عرصہ قبل وہ نہیں تھے اور اب ہیں۔ صدیاں گزرتی گئیں، ذہنی اپنشتوں کی شدید مابعد طبیعت سے اکتا گیا۔ رفتہ رفتہ خدا، جو کہ فلسفے کا مسئلہ تھا، شخصی بنا، تاکہ بالآخر دل کو ذہن پر فتح حاصل ہو۔ روح ایک ہے، ایک اپنشد میں لکھا گیا، جو انسانوں کے دل میں رہتا ہے،
اور اسے پہچان کر ساری اودیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماں بعد طبیعت کے کارن نے اوتار کا روپ دھارا، اضافی کا مطلق سے تعلق خرد کی بجائے وجدان ٹھہرا، بے جنس برہما مرد بنا، وشنو جو پتے کے گرنے میں نہا ہے، نارائن جو خود مجھ میں ہے۔ درندہ بن سے بانسری کی تان بلند ہوئی، ورندا بن سے بانسری کی تان بلند ہوئی اور گنگا جمنا کے کناروں پر چھا گئی۔ اننگ رنگ سا گرم، ادب سا رائے۔